السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین ہاتھوں میں رکھے۔ ہم سب ہمیشہ قرآن کو پڑھتے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے میں لگائے رکھیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے کھڑا زبر، یہ قرآنی قاعدہ کا لیکچر نمبر 14، سبق نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کھڑا زبر، کھڑی حرکات ان کو کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو ہم کھڑی حرکات بھی کہتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر ڈیفائن کر دوں کہ یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یہ پاکستان اور انڈیا کے مصاحف میں ہوتی ہیں، یہ عربی مصحف میں نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ یا مکہ شریف جاتے ہیں اور حرم میں جب آپ قرآن لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو جو وہاں پہ عربی مصحف زیادہ تر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب آپ مصحف اٹھاتے ہیں تو یہ کھڑی حرکات وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کھڑی حرکات صرف اور صرف ہماری سہولت کے لیے یہ یہاں پاکستان اور انڈیا کے مصاحف میں موجود ہیں۔ کھڑی حرکات اب وہاں موجود نہیں ہوتی تو ہم وہاں پر کیسے انالیسس کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاؤں گی کہ اگر کھڑی زبر ہے تو وہ عربی مصحف میں کس طرح کی شکل ہوگی، اگر کھڑی زیر ہے تو وہ عربی مصحف میں اس کی شکل کس طرح کی ہوگی، اور اگر الٹا پیش ہے تو عربی مصحف میں وہاں پر اس کی شکل کیسی ہوگی، اور ہم نے اس کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی طرح کیسے دو حرکات کھینچ کے پڑھنا ہوگا وہاں پر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر کا عمرہ اور حج نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، ہم سب کو وہاں پر بھرپور عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہر سال بلائے اور بار بار بلائے، اور ہمیں یہ زیارتوں کی، عبادتوں کی بھرپور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہم یہیں پہ اس ساتھ ساتھ ہی ڈیفائن کریں گے تاکہ ہمیں ضرور وہ موقع ملے کہ ہم وہاں حرم شریف میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، اور وہاں پر قرآن زیادہ تر مصحف جو ہوتے ہیں وہ عربی ہوتے ہیں، تو عربی مصحف کو بھی پڑھنا آئے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط انداز میں پڑھیں اور وہ جو ہے ہماری غلطیاں شمار ہوں، جبکہ حرم شریف میں آپ کو پتہ ہے عبادت کا ثواب عام روٹین میں عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جانے کا موقع عطا فرمائے، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا اور نیکیاں سمیٹنے کا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا جی، دیکھیے کھڑا زبر کیا ہوتا ہے کہ یہ حرف کے اوپر یوں چھوٹی سی لمبی لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر چھوٹی سی ایسے لمبی سی جو لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے مصحف میں موجود ہے، تو آپ کو یہاں پر ضرور دیکھنے کو ملے گا پاکستان اور انڈیا کے مصحف میں۔ تو مصحف قرآن کو کہتے ہیں، میں بار بار یہ لفظ بول رہی ہوں، کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مصحف کسے کہتے ہیں، مصحف قرآن کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں بات کروں مصحف کی تو اس کا مطلب ہے قرآن۔ اچھا جی، حرکات کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پڑی حرکت یعنی سیدھی حالت، اور ایک ہوتی ہے کھڑی حرکت یعنی الٹی حالت۔ پڑی حرکت کی کیا مراد ہے کہ وہ جو ہم نے زبر اور زیر اور پیش پڑھی تھی نا، یہ تینوں حرکات ان کو ہم کہتے ہیں پڑی حرکات۔ پڑی حرکات کیا مطلب؟ پڑی ہوئی ہے نا، یہ ایک حرف کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے پڑی ہوئی ہیں۔ اب جو کھڑی حرکات ہیں وہ کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کھڑا زبر یہ ایسے کر کے کھڑا ہے، اوپر ہے حرف کے، زبر بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے تو کھڑا زبر بھی حرف کے اوپر کھڑا ہے۔ اسی طرح کھڑی زیر، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے تو کھڑی زیر حرف کے نیچے کھڑی ہے، اور پیش جو ہوتی ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے تو الٹا پیش بھی حرف کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن الٹا ہے، پیش سیدھی حالت نہیں ہے، وہ اس کی الٹی حالت ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھڑی حرکات جو ہیں وہ الٹی حالت میں ہیں، اور جو پڑی حرکات ہیں وہ سیدھی حالت میں ہیں، جیسے کہ زبر زیر پیش کو پڑی حرکات یا سیدھی حالت کہتے ہیں، اور کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو الٹی حرکات یا کھڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لہٰذا زبر کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک پڑا زبر اور دوسرا کھڑا زبر، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دونوں حالتیں ہیں۔ پڑا زبر کیا ہے کہ یوں یہ والی حالت، اور کھڑا زبر کیا ہے کہ یوں کھڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہدایت نمبر 1 ہے کہ پڑے زبر اور کھڑے زبر کی پہچان کریں۔ ہدایت نمبر 2 ہے کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے، کیونکہ کھڑا زبر حرف مدہ کے الف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اچھا جی، کھڑے زبر کو کیا کرنا ہے آپ نے کہ جیسے ہم حرف مدہ کو، الف مدہ کو ادا کرتے وقت دو حرکات کھینچتے ہیں، تو کھڑی حرکت بھی سیم اس کے، کھڑی زبر بھی سیم اس کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان شارٹ آپ نے اپنے پاس ایک چیز کو یہ نوٹ کر لینا ہے کہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں نا، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ تینوں حروف مدہ، تینوں کھڑی حرکات کے قائم مقام ہیں۔ قائم مقام کا مطلب ہے ایک جیسی ہونا، ان دونوں کا ایک ہی مقام ہونا۔
جیسے کہ ابھی ہم کھڑی زبر کو کھڑے زبر کو پڑھیں، یہ ایک الف کا مطلب ہوتا ہے 2 حرکات کھینچ کے پڑھنا، تو 2 حرکات جب 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے تو اگر ہمارا پاس یہاں پہ حمزہ پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو اس کی ساؤنڈ بھی سیم ایسی ہی ہوگی، یعنی حمزہ زبر الف سیم ساؤنڈ کھڑی زبر کی، سیم ساؤنڈ الف مدہ کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ الف مدہ جو ہے وہ جو کھڑی زبر ہے، کھڑا زبر، وہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کھڑی مدہ لکھ دیا میں نے، کھڑا زبر کہہ لیں یا کھڑی زبر کہہ لیں ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اور بھی مثالیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جیسے با کھڑی زبر با، تو با زبر الف با ہوتا ہے، یہ بھی 2 حرکات ایسے ہی کھینچتے ہیں، اور اس کو بھی ہم نے 2 حرکات کھینچنا ہے، تو اس کا مطلب کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑا زبر جو ہے وہ الف مدہ ہی کی طرح پڑھا جاتا ہے، چاہے حرف پر کھڑا زبر ہو چاہے وہ الف مدہ ہو، سیم ایک جیسی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے، کھڑا زبر کی اور الف مدہ کی، 2 حرکت ہی کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے تا کھڑی زبر تا، سا، جا، 2 حرکات ان کو کھینچتے جانا ہے، ہا، خو، دا، ذا، رو، زا، سا، شا، صو، ضو۔ اچھا یہاں پر ہم نے وہی خیال رکھنا ہے جیسے ہم نے حروف مدہ کو ادا کرتے ہوئے رکھا تھا کہ موٹے حروف کی ساؤنڈ جو ہے اس میں واؤ کا ایڈیشن نہ ہو جائے، سوا، دعا ایسا نہ ہو جائے، بلکہ سو، دو ایک جیسی ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سو، دو ناک میں نہیں جانا، ہم نے کیا رکھنا ہے ایک جیسی بس ساؤنڈ رکھنی ہے، سو، دو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تو، لو، سارے موٹے حروف کی یہی آپ نے کنڈیشنز رکھنی ہیں کہ واؤ کا ایڈیشن نہ ہو جائے، آ، غ، فا، قو، کا، لا، ما، نا، و، ہا، ہا، آ، یا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے 2 حرکات کھینچ کے اس کو پڑھ لیا۔ اب کیا ہوگا کہ کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے، یعنی کھڑی زبر پر، کھڑے زبر کی ابھی بات ہو رہی ہے، کھڑے زبر پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو بھی ایز اٹ از پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا نا جب ہم الف مدہ پر وقف کرتے ہیں تو اس کو وصل اور وقف ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، ہم پیچھے چلتے ہیں، کوئی کھڑی زبر پر وقف کی مثال لیتے ہیں، یہ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا یرونہا، تو الف مدہ لاسٹ میں ہے نا، تو ہم نے اس پر جب وقف کیا تو سیم ہی رہا، یرونہا، 2 حرکات لمبا کر کے ہی اس کو رکھا، اور تو جب ہم کھڑے زبر پر وقف کریں گے یہ الف مدہ کی جیسا ہی ہے، تو اس کو بھی ہم ایز اٹ از ایسے ہی پڑھیں گے، اوکے؟ آگے مثالوں میں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آخر میں اگر کھڑا زبر پر ہم نے وقف کرنا ہو تو ہم سیم ہی رکھیں گے اس کو، اور زیادہ تر یہاں پر وہی مثالیں ہیں، دیکھیے ذرا، یخشا، یخشا، خو کو موٹا رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور شا 2 حرکات ہم نے کھینچ کے کھڑا زبر کو لمبا کیا، یخشا، اسی طرح سجا، وقف، سجا، یخشا، یخشا، وقف میں بھی ویسا ہی، سجا، سجا، وقف میں بھی ویسا ہی، قالا، قالا، وقف میں بھی ویسا ہی، علا، علا، غوا، غوا، عصا، عصا، عسا، عسا۔ دیکھیے لفظ دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ہم نے آوازوں کے ذریعے سے ان میں ڈفرنس کر دیا، یہ صاد ہے یہ سین ہے تو ایک جیسے ہی، حرکات بھی ایک جیسی ہیں، لیکن کیا ہے وہ صاد موٹا ہے اور سین باریک ہے، سیٹی بھی دونوں میں موجود ہے، دونوں میں سانس جیسی بھی آواز آ رہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، صرف فرق کہاں پہ ہو رہا ہے کہ ایک کو موٹا کرنا ہے اور ایک کو باریک کرنا ہے، تو اسی سے یہ دونوں حروف آپس میں ڈفرنٹ ہو جائیں گے، عصا، عسا، صو اور سا دونوں فرق رکھنا ہے۔ اچھا جی، طغى، طغى، یحیا، یحیا، احوا، احوا، رما، رما، رأى، رأى، یرا، یرا، را کو موٹا رکھیں گے، اسحاق، اسحاق۔ اب یہاں پہ ہم نے قاف کو ساکن کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ قاف پر تھی زبر، اور زبر پر وقف کرتے ہوئے ہم اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاف کو ساکن کیا۔ اچھا جب ہم نے ساکن کیا تو ہمارے مائنڈ میں آ گیا کہ قاف، طا، با، قطب، جد،
یہ ورڈ ایسے ہیں کہ ان کو جب ہم ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو ان کی آواز کو ہم نے ہلانا ہوتا ہے، قلقلہ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم قاف پر قلقلہ بھی کریں گے. اسی ٹائم ہمارے مائنڈ میں یہ کلک ہونا چاہیے کہ قاف ساکن ہو کیا، اچھا اس پر قلقلہ بھی کریے. کیسے؟ اسحاق، 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 یہ آواز ہونی چاہیے. آخر، آخر، آدم، آدم، آثر، آثر، آزر، آزر، آیات، آیات، آلاف، آلاف، ابراہیم، ابراہیم. اچھا یہاں پہ دیکھیے ابراہیم، یہاں پہ کھڑا زبر ہے نا، یہ را کے اوپر تو ہم نے اس کو 2 حرکات لمبا کیا. اگر یہاں پر کھڑا زبر نہ ہو اور یہ الف مدہ کی شکل میں لکھا ہو تب بھی ہم ابراہیم کو ایسے ہی پڑھیں گے. ابراہیم، را کو 2 حرکات ہی لمبا کریں گے. تو ہو گیا نا، صحیح ہے. کھڑی زبر اور الف مدہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں، 2 حرکات پڑھنی ہوتی ہے اور آوازیں بھی سیم ہوتی ہیں ان کی. موسیٰ، موسیٰ، بِآیَةٍ، بِآیَہ. اچھا یہاں پہ نا اس طرح کے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ کس بات کی، کہ یا کو بھی لمبا کر دیتے ہیں. جو حرکت جہاں پر جیسی ہے اس کی اتنی ہی کاؤنٹس رکھیں. اب یہاں پر اگر یا جو ہے وہ صرف زبر ہے، زبر کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک حرکت ہوتی ہے تو اس کو ایک ہی حرکت رکھنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ آ کو لمبا کرتے کرتے اور یا کو بھی لمبا کر دیں. بِآیَاتٍ نہیں، یہاں پر جب کھڑی زبر یا الف مدہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے. یا کو ہم نے کیا کرنا ہے، بِآیَاتٍ، بِآیَہ. وہ گول تا کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہاں ساکن میں چینج کر دیتے ہیں وقف کرتے ہوئے. آگے دیکھیے یخفا، یخفا، الا، الا، اتا، اتا، یرضا، یرضا. ضاد کو موٹا رکھیے گا. ادنا، دال ساکن آ گیا، چاہے بیچ میں آیا لیکن ساکن ہے نا، تو قطب مجدین میں شامل ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، اس پر قلقلہ کیجئے. ادنا، ادنا. عیسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ہارون. ٹھیک ہے، یہ ہماری مشق تھی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. علاوہ یہ کہ کھڑی حرکات کو عربی مصحف میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے، آج چونکہ ہم کھڑا زبر ہی پڑھ رہے ہیں تو کھڑے زبر کے بارے میں ہی بتاؤں گی کہ کھڑے زبر کو کس طرح سے عربی مصحف میں لکھا گیا ہے. تو دیکھیے جیسے یہ ورڈ ہے یخشا، آپ کو شین کے اوپر کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، لیکن عربی مصحف میں یہاں شین کے اوپر خالی زبر ہوگی. ٹھیک ہے، شین کے اوپر زبر ہوگی اور یا کے اوپر چھوٹا سا الف لکھا ہوگا. ان شارٹ یہ کہ کھڑی زبر کو کی پریزنٹیشن وہاں پر، بلکہ کھڑی زبر یہاں پاکستان اور انڈیا کے مصحف میں نقل کیا گیا ہے کہ اس کو کھڑی زبر بنا دیا گیا ہے، جبکہ عربی مصحف میں حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا الف لکھا گیا ہوتا ہے جس کو بیبی الف آپ کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا الف. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جب وہاں پر پڑھنے لگے تو آپ اس کو پڑھیں یخشیا، ایسا نہیں ہے. آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ عربی مصحف ہے، عربی مصحف میں تو کھڑی زبر ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو الف ہے نا یہ شین کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، شین کو ہی لمبا کر کے الف مدہ کی جو ہے نا وہ اس کی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے. یعنی ان شارٹ یہ کہ وہاں پر حروف مدہ کو ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے اور الف، واو اور یا چھوٹے چھوٹے سے لکھ دیے جاتے ہیں ساتھ میں حرکات کے. یہ جو کھڑی حرکات ہیں اس کے بس چھوٹے چھوٹے سے یہ الف اور واو اور یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کھڑی زیر پڑھیں گے تب اس کا بھی دیکھیں گے، کھڑی الٹا پیش پڑھیں گے اس کا بھی دیکھیں گے. بس آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اگر عربی مصحف میں آپ دیکھیں تو آپ نے یہ اچھے سے جان لینا ہے کہ عربی مصحف میں کھڑی حرکات نہیں ہے تو یہ کھڑا زبر آ ہی نہیں سکتا عربی مصحف میں. آپ وہاں پر یہ را کا ورڈ جو ہے یہاں پہ کھڑی زبر را کے اوپر لگی ہوئی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا، یوں کر کے یا کے اوپر چھوٹا سا الف ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یا را یا پڑھ دیں، یا را یا، ایسا نہیں. ہم کھڑی حرکت عربی مصحف میں تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو چھوٹا الف ہے یہ را الف زبر را ہے، را زبر الف، را کو ہی لمبا کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے وہاں پر لکھا گیا. جب ہم یا والے حرف ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہاں پر شین پر کھڑی زبر ہے نا، تو عربی مصحف میں یا پر چھوٹا الف اور شین پر زبر ہوگی. اسی طرح یہاں پر ایسے، اسی طرح باقی بھی. ٹھیک ہے، حمزہ پر یہاں زبر اور یہ
چھوٹا الف ساتھ میں، اس کو ہم کھڑی زبر نہیں بول سکتے۔ جو عربی مصحف ہے اس میں ہم اس کو کھڑی حرکات نہیں کہیں گے، بلکہ یہ پچھلے ہی حرف کو ہم نے لمبا کر کے الف مدہ کی شکل میں پڑھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کھڑی حرکات تو عربی مصحف میں ہے ہی نہیں، تو ان کو الگ سے کھڑی حرکت بنا کے نہیں پڑھیں گے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور ہم سب کو عافیت میں رکھیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔